کیا مسلمان آج کل جنگ میں لونڈی اور غلام بنا سکتے ہیں؟ سورہ النحل آیت 126 میں مسلمانوں کو جنگی اصول بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اور اگر تم کسی کو واپس سزا دینے لگو تو ویسا ہی بدلہ لو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ اس آیت کی روشنی میں مسلمان ایک تو جنگ خود شروع نہیں کر سکتے، اگر ان پر حملہ ہو تو جواب میں یا دفاع میں جنگ کی اجازت ہے، اور دور رسالت میں مسلمان اس پر عمل کرتے تھے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب اسلام آیا، اس وقت غیر مسلم جب کسی جنگ میں مسلمان خواتین کو پکڑتے تھے تو انہیں لونڈی بناتے تھے اور مردوں کو غلام بناتے تھے۔ اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جنگ کی اجازت دی تو ساتھ میں یہ بتایا کہ جب کسی نے آپ پر ظلم کیا ہو تو آپ جنگ کا بدلہ لینے کے لیے یا دفاع کے لیے جنگ کریں تو انہیں ویسی ہی تکلیف پہنچا سکتے ہیں جیسی انہوں نے آپ کو دی ہو۔ تو مسلمان بھی جواب میں جنگ میں آئی عورتوں اور مردوں کو لونڈی غلام بنا لیتے تھے، جیسا کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں بھی کسی قوم کی دشمنی میں بھی بے انصافی سے منع کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصافی کی گواہی پر خوب قائم ہو جاؤ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ اوپر کی آیت میں بتائے گئے دشمن سے برابری کے سلوک کے علاوہ ایک آیت میں اس سے کم بدلہ لینے یا معاف کر دینے کو اس سے بھی بہتر بتایا گیا۔ کم بدلہ میں جنگ میں قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کے بجائے فدیہ لے کر یا احسان کر کے چھوڑنے کی اجازت بھی دی گئی۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 میں بتایا گیا ہے کہ پھر اس کے بعد چاہے قیدیوں کو احسان کر کے یا فدیہ لے کر چھوڑ دو یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے۔ اس لیے جیسا کہ آج کل غیر مسلم جنگ کے دوران کسی مسلم خاتون کو باقاعدہ باندی یا مرد کو غلام نہیں بناتے، اور مسلمانوں کو جنگ میں ان سے اتنا برا سلوک کرنے کی اجازت ہے جتنا برا انہوں نے کیا ہو، اس لیے لونڈی یا غلام بنانا جائز نہیں، مگر جیسا کہ آج کل غیر مسلم جنگ میں جنگی قیدی بناتے ہیں، مسلمانوں کو بھی اتنی ہی اجازت ہے۔ اس موضوع پر تمام آیات اور ان کا ترجمہ نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔